أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صدق اللہ العظیم. آج آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت نمبر 73 پڑھی گئی. آج کی اس آیت میں اللہ پاک اپنی کمال قدرت کا ذکر کر رہے ہیں. آیت کو سمجھنے سے پہلے دوستو ایک چیز بنیادی سمجھنی چاہیے کہ اللہ پاک اس دنیا کے تنہا خالق ہیں اور پوری دنیا میں جتنی مخلوقات ہے وہ سب مل کر کے بھی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، سوچ بھی نہیں سکتی. بگاڑنا تو بہت دور ہے. اور اللہ پاک جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس طرح چاہیں، جس کو چاہیں، جس مقام پہ چاہیں، جیسی ذلت کے ساتھ چاہیں، عزت کے ساتھ چاہیں، جہاں چاہیں، جس کو بھی مکمل پکڑنے کا اختیار رکھتے ہیں. اور پوری دنیا مل کر کے اللہ کے ارادے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی اور اللہ پاک کو عاجز بھی نہیں کر سکتی. تو خالق گویا کہ اپنی مخلوق پر مکمل گرفت رکھتا ہے. خالق اپنی مخلوق پر مکمل گرفت رکھتا ہے. اسی گرفت کی ایک قسم ہے دوستو قیامت. اسی گرفت کی ایک قسم ہے قیامت. قیامت ہم آپ سنتے ہیں، یہ کوئی آسان دن نہیں ہے دوستو. اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک دیا جائے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، پوری کائنات عالم میں جو کچھ بھی ہے زمین میں یا آسمان میں، من فی السماوات ومن فی الارض، سب کیا ہو جائیں گے؟ صعقہ. یہ صعق جو ہے گھبراہٹ یا پھونک، یہ کئی ہوگی اور کئی مرحلوں کے لیے ہوگی. پہلا جو صعق ہوگا وہ گھبراہٹ کے لیے ہوگا. گھبراہٹ سمجھتے ہیں؟ اضطراب، انتشار. اس کے بعد جو دوبارہ پھونکا جائے گا سور جی، تو سبھی کے سب کیا ہو جائیں گے؟ خلاص، فنش، دنیا ختم. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ جن کو چاہے گا ان پر یہ گھبراہٹ نہیں ہوگی. وہ کون ہوں گے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور حاملین عرش. حاملین جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں
آج اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں 4 فرشتے، اور قیامت کے دن اللہ کے فرش کو کتنے لوگ اٹھائیں گے؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ 8 فرشتے قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے. جو قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے جو آپ شک کیجئے گا کہ پتہ نہیں کہاں کی روایت ہوئی. کتنے لوگ اٹھائیں گے؟ 8. ان پر کوئی گھبراہٹ جی. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پھر ایک پھونک ماری جائے گی سور میں، تو پوری دنیا کی مخلوق اٹھ جائے گی. ایک ہی پھونک کے ہیں انتظار. بڑے بڑے گٹر، بڑے بڑے ویری لوہا کے، کیا بولتے اس کو آپ لوگ؟ گٹر ہی بولتے نا، پیلر جی. 200 mm کے رڈ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. جی یہ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے. یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش. ہائے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں مفسرین کہ ان لوگوں پہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، انبیاء پہ نہیں ہوگی، اور شہداء تو ہیں ہی اللہ کے پاس. عند ربہم یرزقون. جو اللہ کے پاس ہوگا اس کو کیسے گھبراہٹ ہوگی؟ ان کو نہیں ہوگی. لیکن بعض لوگوں کی رائے ہے، قرآن کی ایک آیت ہے کہ مومنین کے لیے اللہ نے فرمایا ہے من فزع یومئذ آمنون، کہ مومن بھی اس گھبراہٹ کے دن میں گھبرائیں گے نہیں. اللہ ہم کو انہی میں لائے. بس ظلم نہ کیجیے. اگر ظلم کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ ظلم نہ کیجیے. الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن کی. ہاں دوستو، آپ سبھی میرے عزیز ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، آپ سے التجا ہے ظلم نہ کیجیے. اور پھر اللہ اکبر، وہ آدمی کتنا بڑا نادان ہے بھیا، کتنا بڑا نادان ہے، کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ دوسرے کے لیے کسی اپنے بھائی پر، یہ باس ہے، اس کے خاطر میں اس پر ظلم کر رہا ہوں تاکہ اس کے اکاؤنٹ میں 4 پیسہ چلا جائے. جی اس سے بڑا کوئی نادان ہے؟ ارے کتا بھی بھو بھو کرتا ہے تو اپنے لیے ہڈی کھانے کے لیے کرتا ہے. جی وہ ایک بادشاہ تھا، بے ایمان کافر. اس کا ایک وزیر تھا مسلمان. تو اس نے پوچھا وہ اپنے کتا کے لیے کہ یہ کتا مسلمان ہے یا کافر؟ آپ ہوتے ہم ہوتے تو گھبرا جاتے، کیا غلط کوشچن ہے. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کتا ہی جواب دے گا کہ یہ مسلمان ہے کافر. جی. تو کہا کیسے؟ تو کہا ایک اور کتا کو بلائیے. تو ایک اور کتا لایا گیا. کہا کھانا رکھیے سامنے. دوسرا ایک کتا دوسرے کتے کو ساتھ کھانے نہیں دیتا ہے. اور مومن مسلمان ایک پلیٹ میں 10 کھا لیتے. تو آپ کتا نہ بنیے گا. آپ معاف کیجیے گا میری جرت کو، آپ کتا نہ بنیے. مسلمان کی بڑی عادت خراب ہو گئی. اس کو ناراض کر کے اس کو خوش کرنے کے لیے حق کو کٹوا دیتا ہے. جی اللہ پاک کریں، سنو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. قیامت کے دن سور پھونک دوں گا تو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. قبر کے مردے بھی گھبرا جائیں گے. مردے جو ارواحیں ہیں وہ بھی گھبرا جائیں گی. تو ظلم کن کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ ظلم کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ فورمین تو ہم ہی میں سے ہوتا ہے نا.
جی ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ آپ معاف کیجیے گا، سب بہت سارے لوگ ہوں گے یہاں جی، پیارو تو ہم ہی میں سے ہوتا ہے نا، چیف کلرک کون ہوتا ہے؟ لیکن باس کو خوش کرنے کے لیے اپنے قبر کو اندھیرا کر رہا ہے۔ اگر نہ آئے یقین تو میری بات یاد رکھیے گا، موت کے وقت وہ ظلم آپ کے سامنے آئے گا، کلمہ زبان پر نصیب نہیں ہونے دے گا، ظلم پکڑ لے گا زبان کو۔ اللہ کو ظالم کافر پسند ہے، کان کھول کے سنیے، کسی بھی دنیا کے مولوی سے تحقیق کیجئے، اس کی گلابی ہو، وہابی ہو، ٹلابی شلابی، کوئی بھی کبابی شبابی ہو، اللہ کو کافر پسند ہے، ظالم پسند نہیں ہے۔ اللہ کو ظالم پسند؟ ظالم کس کو بولتے؟ ظالم کس کو بولتے؟ ارے قرآن میں لعنت اللہ علی الظالمین، جس انسان پر اللہ کی پھٹکار ہوگی کیسے اس کے گھر میں کوئی ترقی ہوگی؟ مجھے سمجھاؤ ذرا تم جی، کوئی ترقی ہوگی اس کے یہاں؟ اللہ کی پھٹکار جس پر ہو، قرآن کہتا ہے واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ آپ سب میرے عزیز ہو، یہ اللہ کی کتاب ہے، میری کتاب نہیں ہے، سابقہ اسی سے ہے۔ اب مرو گے ظالموں تو اسی قرآن کو پڑھ کے بخشواؤ گے، چاہے تمہارا باس ہو، چاہے تمہارا مینیجر ہو، لیکن اس کے لیے اسی قرآن کو پڑھواؤ گے۔ ناول نہیں لاؤ گے نسیم حجازی کی کہ بڑا اچھا لکھتا ہے اس کو پڑھو، جی لاؤ گے تو یہ جو آیتیں پڑھی جائیں گی تمہارے مرنے کے بعد کہ لعنت اللہ علی الظالمین، یہ آیت اسی وقت تم کو قبر میں پٹوائے گی۔ نہیں سمجھ میں آئے بات میری تو پلو میں بانٹ کے رکھو، مرنا مجھے بھی ہے آپ کو بھی۔ اس لیے ظالم کا ساتھ نہ دینا اور ظلم میں مددگار نہ بننا، اپنی قبر کو دوسروں کے خاطر برباد کیجیے گا نہیں کیجیے گا۔ بولتے بولے صاحب باس کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ تجھے ملک الموت سے چھڑا دے گا؟ چھڑائے گا؟ کرو گے نہ کرو گے؟ کہ استغفر اللہ جو ہو گیا اللہ معاف کرے، اور جن لوگوں کے لیے کر دیے ہو حقوق العباد ہے تو ان سے معافیاں مانگ لو۔ معافیاں عجیب عجیب واقعات لوگوں نے کتابوں میں لکھے جی۔ اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک کافر ہے، اس پر ایک مسلمان نے ظلم کر دیا، وہ کیسا دن ہوگا کہ رب ذوالجلال کافر کو جہنم سے بلائیں گے اور کہیں گے اس سے اپنا حق وصول لے۔ جی کتنی شرمندگی ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، دیکھنا میرے پاس آؤ، میں کتاب کھول کے دکھاتا ہوں۔ نبی اکرم نے کہا انا فرتکم علی الحوض، تمہارے انتظار میں میں رہوں گا حوض پر۔ تو کہا فلا تسودوا وجہی، دیکھو ایسا کوئی کام نہ کر لینا بدبختو کہ محمد کو قیامت کے دن رسوائی اٹھانا پڑے۔ بامبے کا نہیں واقعہ ہے ایاز بھائی کہ ایک مسلمان کا جوتا چوری کر لیا ایک کرسچن نے، تو اس نے کہا او بابا اپنا جوتا لے لے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تیرا نبی ہمارے نبی کو قیامت میں رسوا کرے۔ شرم میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ مسلمان آیا تھا اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور چند کوڑی کے خاطر کہاں گئے اکبر؟ بولو بولیے کہاں گیا جی؟ کہاں ہے بولیے نا جی۔ تو آپ کہاں جائیے گا؟ بلڈنگوں میں؟ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم 1 ملین کا آپ بنگلہ بنا لیجئے، اگر آپ کا بیٹا بنگلے میں دفن کر دے گا تو میرا نام لکھ کے پیشاب کر دیجیے گا۔ کہاں دفن کیا جائے گا بھیا؟ تو اس کو جنت کا گہوارہ بناؤ، اس کو جہنم کا کھڈا نہ بنائیے، میری بات نہ مانیے گا، سنیے اللہ کیا کرے۔ اللہ کرے سنو، اللہ کون ہے؟ جس نے زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ آپ آسمان سے بھی زیادہ بلند ہیں کیا؟ آپ کی بلندی آسمان کو ہے جی۔ نہ آئے سمجھ میں، ابھی جانا مسجد سے درس کے بعد، اپنے آپ کو سمجھ میں نہیں نہ آتا آپ کو، ہم کو ابھی جانا، اب بیت الخلا میں جانا، پیشاب کرنا تم جا کے۔ اگر تم مائی کے پوت ہو تو اپنے جسم سے نکلا ہوا پیشاب پی کے بتا دو مجھے،
صاف شفاف پانی پیا ہے آپ نے اور پیشاب ناپاک آپ نے کیوں کر دیا؟ آپ اپنا پیشاب پینے کے لیے گوارا کرتے ہیں؟ تو اپنی بدعمالیوں کو کیسے گوارا کیجیے گا قیامت کے دن؟ اس کا جواب دیجیے مجھے۔ آپ بڑے عقل مند ہیں تو میں بھی بڑا بیوقوف نہیں ہوں، کم سے کم آپ کے سامنے تو نہیں ہوں۔ پیشاب کا پی لینا آسان ہے دنیا میں، لیکن بدعمالی کی سزا کو قیامت میں بھگتنا آسان یہ آپ کے ہی اعمال ہیں، میرے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، اگر تم بہترین پاؤ فلیحمد اللہ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر ان اعمال کو تم اپنے لیے سیاہ پاتے ہو، برے پاتے ہو، فلا یلومن الا نفسا، تو اپنے آپ کو کوسنا، دوسروں کو نہ کوسنا، اپنے آپ کو کوسنا تو سمجھ گئے، ٹھیک اردو ہے، آپ دوسروں کو نہ کوسنا۔ دوستو تو دنیا میں کچھ اچھے کام کر کے جاؤ دنیا میں۔ وہ کل ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا درس میں ہمارے پرسوں جمعہ کے دن کہ اللہ تعالیٰ نے کہا داؤد ذرا سنیے میری بات، کہا سنیے یہ دنیا مردار ہے اور اس پہ لڑنے والے کتے ہیں، تو اے داؤد تم کتا نہ بننا۔ داؤد نبی ہیں اللہ کے نا، داؤد علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے، کہا اس پہ لڑنے والے کون ہیں؟ کتے ہیں۔ تو داؤد تم کم سے کم کتے کے ساتھ لڑائی نہ کرنا، کھینچم تانی نہ کرنا۔ ارے کتنا ظلم کر کے کتنا کھاؤ گے؟ آپ میں جو سب سے پیسہ والا بڑا ہے بتاؤ تو وہ ہیرے کی روٹی کھاتا ہے؟ بھیا بولیے تو ہیرے کی روٹی کھاتا ہے؟ وہی کھاتا جو شاید میں کھاتا ہوں، اور وہی کھاتا ہے جو آپ کا ڈرائی کلینر کھاتا ہے۔ کان کھول کے سنیے میری بات، اور جا کے رات میں توبہ کیجیے اللہ کی جناب میں، اور طے کر لیجیے کہ آج کے بعد ظلم اور ظالم کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے۔ اور دو گے بھائی تو دیکھو میں نے تو پہلے بول دیا اللہ مجھے بھی بچائے، موت کے وقت یہ ظلم آپ کی زبان کو پکڑ لے گا۔ یہ کلمہ حسنہ ہے، گندگی کا کلمہ نہیں ہے، اس لیے ہوش میں آ جاؤ۔ ہمارے اردو والے بولتے ہیں حیدرآباد کے لوگ کہ ہوش کے ناخن لے لو۔ ہوش کا ناخن کا کیا مطلب؟ بھئی آپ بھی حیدرآباد کے ہیں؟ نہیں حیدرآباد کے، چلیے کہاں کے ہیں جہاں کے رہے۔ اردو والے بولتے ہوش کا ناخن لے لو، یعنی عقل سے کام لو، بیوقوفی کا کام نہیں کرنا۔ اللہ مجھے بیوقوف نہ بنائے، آپ کو بھی نہ بنائے۔ دیکھیے غیروں کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرانے کے لیے یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ بولو بھائی چلو مجھے کچھ مل جائے تو ٹھیک ہے بابا، ایک وقت پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اکاؤنٹ میں اس کے جائے گا، اس بے غیرت کے، اب پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، رات کی تنہائیوں میں ان پیسوں سے کیا کرے گا، اور قبر میں اس کے خاطر میں پیٹوں گا، ایمان میرا ضائع ہوگا، بدعمالی میری ہوگی، رسول اللہ کے نزدیک میرا نام سیاہ لکھا جا رہا ہے۔ تو کتنا بڑا احمق انسان ہے وہ بھائی۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ میں نے تو اس کو یہ بازو فرشتے آپ کے اتار دیں گے، یہ بازو پہ جو ہاتھ چڑھاتے ہو یہ اتار لیں گے بہت آسانی سے۔ ان کی گرفت میں آنے سے پہلے اللہ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کچھ بھیجنے کی ضرورت ہے۔ آج رات میں آپ کی یا کسی کی کڈنی فیل کر جائے، بولو جبرائیل آئے گا مارنے، بستر پر طرف طرف کر کے جائیے گا، خط لکھیے گا، کسی سے فون پہ کہلوائیے گا، دوست کو کہے گا ذرا مفتی صاحب کو بولنا میرے لیے دعا کرے۔ تو جس دن مفتی صاحب سمجھا رہے تھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پیشاب ناپاک رک گیا، پیشاب صرف رک گیا، تو قرآن سے دعا کرواتے ہو۔ ایاز بھائی دیکھیے تو کیا روکا؟ ناپاک پانی، کیا روکا؟ صرف ناپاک پانی روکا تھا نا۔ وہ دلی کے ایک بادشاہ کا تو حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آیا، کہا نہیں ہوگا اس کا پیشاب، اس کو کہو کہ سلطنت لکھ کر کے مجھے دے دے کاغذ پہ، تفصیل نہیں سناؤں گا۔
پوری سلطنت دلی کی لکھوا لی کاغذ کے اوپر اور کہا اسی کاغذ پہ کہو اسے پیشاب کرے، تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ دنیا کی حقیقت ایک وقت کے پیشاب کے بدلے پورے دلی کا تخت و تاج دے دیا۔ تو نظام الدین اولیاء نے نہیں لیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہا اسی پر کہو اس کو، چنانچہ اسی پیپر کو نیچے رکھا تو اس کا پیشاب اتر گیا۔ کہا سمجھ میں آئی بات؟ پی لیتے ہو اور کھڑے ہو کے سوسو کر لیتے ہو، زیب کھول کے، ہے نا، کھڑے ہو کے واٹر پمپ کا نل چالو، ہاں واٹر پمپ ہے نا وہ، جی جی، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے۔ اچھا سنیے بابا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کچھ نہیں کرنا، اللہ ہے اللہ اکبر، اتنی طاقت کا مالک، یوم یقول کن، اللہ اکبر، اس کو کچھ بھیجنے کی ضرورت کچھ بھی نہیں۔ ہماری زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کن کن ہو جا، ہو بس ہو جاتا ہے وہ، خلاص۔ تو قیامت بھی حدیث کے اندر سور اللہ نے پھونک دیا، اس کی لمبائی چوڑائی کہتے ہیں زمین و آسمان کے برابر ہے، اور وہ جس دن سے سور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسرائیل مت بولنا، وہ اسرائیل تمہارے دوست ہیں، تمہاری جان نکالتے ہیں، ملک الموت۔ اسرائیل سے دوستی نہ کرو، وہ جلدی آئے گا پھر تمہارے پاس۔ ہاں، تم قبرستان میں جاتے ہو دفن کرنے تو بولتے مولوی صاحب ہاتھ دھل لیجیے نا۔ بھائی کیوں دھل لوں؟ بولتے قبر کی مٹی گھر نہیں لے جانا۔ کیوں بھائی؟ ہاں مجھے کہتے مولوی صاحب پانی ادھر ہاتھ دھل لیجیے۔ کیوں بھائی؟ کہ قبر کی مٹی گھر میں تو کیا فرشتے کو ہمارا گھر نہیں دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے کو ہمارا گھر نہیں دیکھا ہوا ہے؟ ہاں، اس کو راستہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کل میں نے بتا دیا تھا 3 دن درس میں کہ تشت کی طرح ہے پوری دنیا۔ اچھا بابا، تو جب سے اس کے ہاتھ میں سور دے دیا گیا ہے، ٹکٹکی بانٹ کے عرش کی طرف دیکھ رہے وہ۔ حدیث کے اندر ہے کہ جب سے اللہ نے ان کو اس کام پہ لگا دیا کبھی مسکرائے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھ لیا، کس سے؟ حضرت اسرافیل سور کے فرشتے سے پوچھا، کہا کیا بات ہے جب سے میں نے تم دیکھا ہے تم کو دیکھتا ہوں تم نہ مسکراتے ہو نہ ہنستے ہو نہ کسی طرح؟ کہا بس اللہ کے حکم کے انتظار میں بالکل روب دبدبے میں کھڑا ہوا، کب آرڈر ملے اور پھونک کر کے اس دنیا کے نظام کو خلاص، لپیٹنا نہیں بابا، برسٹ کر دینا، دھماکہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپ کی زبان میں کیا ہوگا؟ دھماکہ۔ ہماری زبان میں کیا ہوگا؟ ہم سے اللہ کو ملنے کا دن آئے گا، گھبرانے کی کیا ضرورت؟ کوئی ظلم کرتا ہوں کسی پر؟ کسی پر ظلم کرتا ہوں؟ اگر ظلم کرتا ہوں تو سجدے میں تصویر ذرا 2 زیادہ پڑھ دیتا ہوں، یہی ہے، آرام سے پڑھتا ہوں، آپ کی طرح ایمرجنسی نہیں ہے میرے ساتھ کچھ بھی۔ نماز میں کیا ایمرجنسی؟ اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹا مولانا تقی عثمانی جسٹس پاکستان کو وصیت کی، کیا کی؟ ان کے بچے سے کسی نے پوچھا ابو کدھر ہے؟ تو کہا مسجد میں تو آتے ہیں ابھی۔ تو کہا بیٹا بازار میں جائے تو کہے کوئی کہ جلدی آتے ہیں، جو ہوتا ہے بھائی تو دو دم بیٹھ جا، میں ذرا جلدی سے نماز پڑھ کے آؤں۔ کہا کبھی نہ بولنا میں اس جملے کو، نماز بھی جلدی سے پڑھنے کی چیز ہے۔ کتاب میں دیکھنا نا مولانا نے وصیت کی اپنے بیٹا کو، بولتے تھے نا، جیسے سعادت بھائی آئے ہوئے ہیں، جب میں سعادت بھائی کو بتایا سعادت بھائی تشریف رکھیے میں جلدی سے نماز پڑھ کے آتا ہوں، بولتے کہ جلدی سے نماز پڑھ کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ ذرا سمجھاؤں گے، نماز بھی جلدی کی چیز ہے۔ ہمارے یہاں یہی ہے، بیگم کہاں گئے مولانا صاحب؟ تو وہ جلدی بیٹھے، جلدی آ رہے ہیں نماز پڑھ کے۔ اب بازار گئے تو کہا پتہ نہیں کبھی آئیں گے۔ ہاں جیسے کیسا توبہ کیا انہوں نے، حیدرآبادی توبہ ہے، ایسا ہے نہیں بولنا چاہیے۔ بازار سے جلد آ جائیں گے، مسجد گئے کب آئیں گے معلوم نہیں، بالکل اگینسٹ ہے نا، ہماری زندگی بالکل الٹی ہے۔ واہ بابا، الٹی زندگی نہیں بابا، الٹی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ بنے کیوں کر کے ہے ہر بات الٹی، ہم الٹے یار الٹا بات الٹی، سب الٹی الٹی، سیدھے کہیں تو ہو جاؤ بابا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، چل بابا۔ تو اللہ کرے قولہ الحق، اللہ کی بات بالکل سولڈ فیکٹ،
الٹنے پلٹنے والی نہیں ہے، عدلنے بدلنے والی نہیں ہے، او ہو عدلنے بدلنے والی نہیں، اس کے یہاں کسی کی کوئی مروت نہیں، کوئی مروت نہیں، اس کا قول ایک دم سچا ہے۔ اچھا بابا، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور سلطنت بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اچھا لو ایک بات یاد کر لو، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، لیبر کی تنخواہ کاٹ رہا ہے، جی کھانے میں کتے کو، انا للہ و انا الیہ، میرے پاس تو فون کرتے میں رو دیتا ہوں بھیا، بیمار پڑ جاتا ہوں، کتے کے لیے کھانا آ رہا ہے، کتے کے لیے گوشت آ رہا ہے، کتے کے لیے چکن آ رہی ہے، کتے کے لیے کھانا پک رہا ہے، اور اپنے لیبر کے لیے مارکیٹ میں جو سب سے گھٹیا سبزی ہے وہ خریداری آ رہی ہے۔ ہائے انسان کے لیے نہ رہا، کتا کے لیے ہو گیا۔ سنو، ایسے آدمی کا پیسہ کہاں خرچ ہوگا میں نہیں بتاؤں گا، فلموں میں خرچ ہوگا، فلم انڈسٹریوں میں خرچ ہوگا، اور کہاں خرچ ہوگا جی؟ تباہی و بربادی میں خرچ ہوگا، دین کے کام میں خرچ نہیں ہوگا، اور اس شخص کو دین سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ آپ دھوکہ میں پڑ جاتے ہیں، اللہ جواب دیتا ہے، کیا دھوکہ میں پڑ جاتے ہیں؟ مثلا یہ نمازی آدمی ہے، اس کی زندگی ویری ٹائٹ، سمجھ گئے نا؟ کیوں ٹائٹ ہے؟ یہ تو حرام خور نہیں ہے نا، اور وہ حرام خور ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بریانی کھا رہا ہے، دمپوخ کھا رہا ہے، پمپوخ کھا رہا ہے، پتہ نہیں کیا مار رہا ہے، 69 65 اور 89 اور 69 لگا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں، یہ سوال صحابہ کو بھی ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے، پھر کیوں؟ ہائے 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 ہائے، اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا قرآن میں جواب دیا، حدیث نہیں ہے۔ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، اے میرے لاڈلے رسول کے صحابہ کیا کرو؟ فَلَا يَغْرُرْكَ، تجھے دھوکہ میں نہ ڈال دے، کہ کیا کون سی بات دھوکہ میں نہ ڈال دے؟ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، آج کہاں جا رہے؟ چھٹی ملی تو کہاں جا رہے؟ فرانس۔ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کینیڈا۔ ٹھیک، انڈیا جائے گا تو پھر بھی شکر ہے یار۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، ملیشیا تو پھر بھی شکر ہے۔ تو تمہارا باس کہاں کا ہے؟ نہیں، لو کیا وہاں نانی ہے؟ محمد کے یہاں جانے کی توفیق نہیں ہوئی؟ بولو، اس چھٹی میں جانے کی توفیق ہوئی اس کو؟ نہیں ہوئی۔ آئے تو کہہ دینا مفتی صاحب ایسا بول رہے تھے، کیوں گیا وہاں؟ اور قبر میں دکھلائیں گے رسول اللہ کی شکل، پہچانے گا نہیں پہچانے گا؟ بولو، ارے کس کی شکل قبر میں دکھلائی جائے گی آپ کو؟ بولیے نا ذرا۔ تو چھٹی ملی تھی، ملینئر تھا، تو اس کو پہلے محمد کو سلام کرنا چاہیے، اس کی سرزمین پہ کما رہا ہے اور یہاں سے پیسے کما کے بغاوت پہ خرچ کر رہا ہے۔ دوستو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میرے، اور آپ کی بھی اگر سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھا دیں گے فرشتے۔ کتنے مسلمان ہیں اس چھٹیوں میں ٹکٹ لے کے کہاں جاتے؟ کوئی جائے گا آئی لینڈ، کوئی جائے گا سائی لینڈ، کوئی جائے گا مائی لینڈ، تو کوئی جائے گا فلاں، تو کوئی جائے گا فلاں۔ ارے بے غیرتو، کلمہ پڑھے ہو محمد کا تو ان کے آستانے پہ جا کے ان کو سلام کر دیتے۔ یہ حق تھا نا پیسے کا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہائے میرا رسول کتنے غم کے ساتھ اس وقت اپنے روزے میں ہے، امت کے لیے نہیں بتایا جا سکتا۔ جو لوگ صاحب کشف ہیں، صاحب مشاہدہ ہیں، جن پر رسول اکرم کی کیفیت منکشف ہوتی ہے، ان کی رات کروٹیں بے چینی میں گزر جاتی ہیں۔ حدیث کے اندر ہے ہفتے میں 2 دن، اس لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں ظلم نہ کرنا کسی لیبر پر،
400 लेबर नेपाली, 500 लेबर, उसकी तनख्वाह काट देते। मेरे पास फोन करते मौलवी साहब 250 रुपए तनख्वाह कट गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनकी औलाद एक दिन में जाके 250 पिज़्ज़ा खा के आ जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि, नहीं समझ में आती उम्मत को। हदीस के अंदर है आप सब मेरा आपका सबका, हफ्ते में 2 दिन, कौन कौन दिन? पीर और जुमेरात को सब मेरे आमाल। कितनी नमाजें पढ़ी मैंने, कितना कुरान पढ़ा, किस किस पे जुल्म किया, किस किस के हक खाए, किस किस की गीबतें की, किस किस की बुराइयां की, ये सब रसूलुल्लाह को दिखलाया जाता है। अब ये बताओ दोस्तों कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर रहे हैं या नाखुश कर रहे हैं? अगर आप खुश कर रहे हो तो आपको मेरी तरफ से 100 बार मुबारकबाद। देखो दोस्तों, और अगर तकलीफ दे रहे हो तो मेरे आका को अगर आप खुश नहीं कर सकते, साइल को भीख नहीं दे सकते हो, तो थप्पड़ तो न मारो। ये सबसे कम दर्जा है ना दोस्तों, सब कम दर्जा है। ये बताओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ होती होगी उम्मत की। इस वक्त बदअमालियां आती हैं, कोई ड्रिंकर है तो कोई भयंकर है, तो कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, और कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और उम्मीद लगाया हुआ है शफाअत की, और खंजर भी चुभू रहा है जी, खंजर भी। मैंने एक दफा एक ख्वाब देखा, नहीं कहना चाहिए लेकिन आप लोगों से इबरत के लिए कहता हूं। देखा कि रोज़े रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुंबद कुछ नहीं, मैंने खुद देखा कि मुसलमान हुजूर के रोजे पर, जिसको कब्र बोलते आप, जूता पहन करके चल रहे, और जूते का निशान हुजूर के कब्र पर है। सुबह में बहुत इस्तराब से उठा, परेशान हो गया। तो जैसे आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो मुझसे पूछते हैं, तो मुझे भी कोई मुश्किल पेश आती है तो अपने बुजुर्गों से पूछूंगा, ये ना करूंगा भाई। तो मैंने पूछा तो वो अल्लाह वाले रो करके ख्वाब की ताबीर दी कि मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत और दीन को जूते की नोक से ठोकरा रहे। ये ख्वाब की ताबीर बताया। आज नहीं है ऐसा, इसलिए मैं इतना गमगीन हो जाता हूं भाई। आपसे मोहब्बत है, दुश्मनी नहीं आपसे, यकीन नहीं। आप मेरे हैं और हम आपके अजीज। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी का रुख थोड़ा सा बदल दीजिए, जिंदगी का रुख थोड़ा सा बदल दीजिए। ये उनके लिए नहीं, हम अपनी जान पर रहम खाएं, हम अपनी जान पर तरस खाएं। ठीक है बाबा। तो अल्लाह क्या करें, कौलुहुल हक वलहुल मुल्क। ये जमीन आसमान में सल्तनत किसकी है? अल्लाह पाक की है। तो जब सल्तनत अल्लाह की, मुल्क अल्लाह की, तो बात किसकी चलेगी? अल्लाह की। और हमारी निजात किससे होगी? अल्लाह की बात से होगी। हमारी बात से हमारी निजात नहीं होगी, अल्लाह की बात से होगी। तो दोस्तों, आज रहने दीजिए, बकिए सूर की तफसील कल तफसील करूंगा। 9-10 बज गया। अल्लाह हमको आपको सबको गुमराही से बचा। देखो दोस्तों, जुल्म न करना, बहुत कटा हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं, जुल्म न करो किसी पर। आप अपने मनसब को समझिए। आप जिस तरह कमाने के लिए आए हुए हैं, हमारा दूसरा भाई भी आया हुआ है, ठीक है, हम उसकी मदद करें, हम उसकी अरे हुजूर ने फरमाया ईमान की दलील, अगर ये कैफियत है आपकी तो ठीक, और नहीं है तो रात में तौबा करो अल्लाह ताला से। हुजूर ने फरमाया जैसे कभी दांत में, अल्लाह न करे किसी के दर्द, मैं 2-3 दिन पहले बताया था, लेकिन दांत में दर्द होता है तो उसको नींद आती है? क्यों? हालांकि उसके तो दिमाग में दर्द नहीं हो रहा है, क्यों नहीं नींद आती? बोल। पूरे जिस्म को सर्कल में लिए हुआ है दांत का दर्द। चलो दांत के दर्द को छोड़ो, ये नाखून का ये हिस्सा, अल्लाह न करे किसी के एक जख्म होता है खतरनाक, जो यही होता है, ये बहुत खराब, अल्लाह न करे किसी को यहां पे तकलीफ हो, तो अंगुली में तकलीफ है ना, दिमाग में तो तकलीफ नहीं है, लेकिन क्यों नहीं नींद आती? बोलते पूरी रात इसमें टीस मारता है। टीस समझ गए? ऐसे ऐसे होता है, नींद नहीं आती।
تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جس طرح کہ تمہارے جسم میں ایک چھوٹا سا سوئی چبھ جاتی اور اس کی تکلیف سے پورا جسم بے چین رہتا ہے، رات بھر نیند نہیں آتی، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے غم میں ایسے ہی شریک ہونا چاہیے۔ یہ کیفیت ہے؟ نہیں ہے تو اس کو مانگیے نا اللہ سے کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے دوستو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ظلم کر کے کیا ہوتے؟ ظلم ہو کے سعادت بھائی کیا کرتے؟ خوش فخر محسوس کرتے، ارے میں نے اس کو دیکھ لیا، تو نے نہیں دیکھا، فرشتے اب تجھے دیکھ لیں گے۔ ظلم اور فخر یہ تو ظلم سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کر کے بندہ ندامت کرے نا بھائی، لیکن ظلم کر کے ارے میں نے اس کو دیکھ لیا یار، اس کی 2 دن کٹوا دی تنخواہ لے۔ عجیب آدمی ہے یار، خوش ہو رہا ہے ظلم پر۔ سنو ایک آیت سنا کے دعا کر دیتا ہوں۔ قرآن پڑھتے ہو کبھی؟ نہیں پڑھتے ہی نہیں۔ قرآن کب پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں، جب ابو مریں گے تب۔ کب پڑھتے ہیں؟ جب ممانی مرے گی تب، نانا مریں گے تب، بوس مرے گا تب۔ اللہ نہ کرے کسی کا بوس۔ کب پڑھو گے قرآن؟ وہ قرآن میں ایک آیت ہے، ختم قرآن میں ایک آیت ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ کیا مطلب؟ بتاؤ یہ مطلب آپ بتاؤ۔ کیا نہیں ہے اللہ ہر فیصلے پر فیصلہ کرنے والا؟ فیصلہ جو تم نے کیا ہے وہ آخری ججمنٹ نتھنگ، نو۔ ہر فیصلے پر سعادت بھائی کس کا فیصلہ ہوگا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اس لیے جب امام اس آیت کو پڑھنا ہو، امجد تو موبائل میں دیکھ رہا ہے یار کیا فلم، یہ آیت جب امام پڑھے تو سن لے، غیر مقلد ہے تو۔ اس آیت کا جواب یہ ہے سبحانک فبلا۔ یہ مقتدیوں کو پڑھنا چاہتا سبحانک، یعنی ہم اس میں سوال کیا گیا کہ کیا نہیں ہے اللہ ہر فیصلے پر فیصلہ کرنے والا؟ تو جواب میں کیا دینا چاہیے؟ سبحانک، بے نیاز ذات ہے اللہ کی، کیوں نہیں؟ ہر فیصلے پر فیصلہ ہوگا، یا تو حمایت میں ہوگا یا گڈ۔ تو اللہ کرے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس پر حمایت کا فیصلہ، مخالفت کا اگر فیصلہ ہو گیا تو مسئلہ ٹیڑھا ہے بابا۔ اللہ ہم کو آپ کو سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اے اللہ سچے دل سے توبہ کر لو، آج سچے دل سے توبہ کیجیے، اب طے کر لیجیے کہ آج کے بعد نہیں بول رہے، کریں گے، بول رہے 25% کروں گا، چونکہ نوکری تو کرنی ہے۔ دیکھ لو ایسا بول رہے 25%۔ ارے نہیں بابا، مت کرو۔ پلسرات پر جتنا ظلم زیادہ ہوگا اتنا زیادہ۔ اور سنو بخاری میں روایت، لہو خطاطیف و کلالیب، 2 جملائیں ہیں بخاری میں، خطاطیف اور کلالیب۔ امجد کو کچھ نہیں پتا کیا مطلب اس کا۔ وہ تندور میں دیکھا روٹی نکالنے والے کو، اس کے پاس 2 سلاخ ہوتی ہے سعادت بھائی، ایک سے روٹی چھڑاتا ہے اور ایک سے روٹی پکڑ کے تندور سے نکال لیتا۔ حضور نے یہی استعمال کیا، کلالیب و خطاطیف۔ ہچکچن، سخت سلیپنگ ہوگی، کس پر؟ پلسرات لرز رہی ہوگی یوں، اور 500 سال اوپر چڑھنا، 500 سال چلنا، 500 سال اترنا۔ مدحضۃ، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور نیچے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس کا نام لے لیا تم نے؟ اللہ تیری پناہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں امجد بیٹا قرآن کی آیت، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ حدیث نہیں قرآن ہے، مت پوچھ لینا کہ صحیح روایت ہے ورنہ ہوگی تیری پٹائی۔ یہ قرآن کی آیت۔ تم میں سے اللہ کہتے ہیں ہر شخص کو اس پہ سے گزرنا ہے۔ اب کوئی یا تو کل برق
بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی تیز آندھی کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز گھوڑے کی رفتار سے دوڑے گا، اور کوئی تیز قدم چل جائے گا۔ جو پھنسا یہ خطاطیب کیا کرے گی؟ ان کو جہاں دھرفڑانا سمجھ گئے نا، کیونکہ ہنس کٹ ایسے ہوگا، وہ بس پکڑے گی نیچے گرا دے گی۔ اب کیسے پاؤں جماؤ گے؟ جتنا دین پر عمل ہوگا اتنا پاؤں جمے گا، جتنا ظلم کم ہوگا اتنی روشنی اچھی ہوگی۔ بیٹری چارج کر لو، وہ ظلم جو ہے نا وہ ڈینمو ہی گاڑی کا فیل کر دیتی ہے۔ ڈینمو فیل ہوتا جب لائٹ کھول لیتی نا، وہ بیٹری ہے 100%، لیکن ڈینمو کام لے تو معلوم ہوا ڈینمو بھی چاہیے اور بیٹری بھی چاہیے اور سرچ لائٹ بھی، بلب بھی چاہیے۔ چلو اللہ ہم کو آپ کو بچا لے، وہ بچائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم خود ہی نہیں بچنا چاہیں گے تو کوئی نہیں بچاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل الصلوات کا بعدد معلومات کا بارک وسلم علیہ۔ یا اللہ قصور کو معاف کر دے، خطا کو بخش دے، درگزر کر دے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہمارے تمام یہ سب بھائی ہیں، دوست ہیں، بزرگ ہیں، اے اللہ ہم سب انسان ہیں، غلطیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اے اللہ ہم اسی لیے نہ ہمارا نام انسان ہے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، اور فرشتوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ ہم سے جو ہو گئی اس کو ہمیں معاف کر دیجئے، اور آئندہ ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچا لیجئے، تاکہ قیامت کے دن کے اندھیرے سے ہم بچ جائیں۔ اے اللہ العالمین ہمارے اس مجلس کا مکمل ثواب جناب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بطور ہدیے اور تحفے کے پیش کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نہیں پتا ہماری بدعمالیوں سے ہمارے نبی کو کتنی اذیت و تکلیف ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم سے ہمارے نبی کو خوش کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم بدعمالی کے کام نہ کریں، گناہ کا کام چھوڑ دیں۔ اے اللہ العالمین کسی پہ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ اے اللہ اور اپنی جان پر بھی ہم رحم کریں۔ اے اللہ ہم دوسروں پہ ظلم نہیں کر رہے، وہ تو بیچارہ یہاں سے چلا جائے گا، لیکن اس کی نحوست گناہ کی ہمارے اوپر مسلط رہے گی، جو بیوی بچوں کی بیماری کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں آتی ہے، لیکن انسان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ اے اللہ ہمارے دل کی آنکھ کو کھول دے۔ اے اللہ ہدایت کا راستہ آسان کر دے، استقامت عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔